مفتی احسن نوید نیازی صاحب، سود کی جو تعریف ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہمیں ذرا سمجھا دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربا جو ہے جسے ہمارے ہاں عام طور پر سود کہہ کے تعبیر کیا جاتا ہے، انٹرسٹ، تو ربا کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ مشروط اضافہ، مشروط زیادتی جو عوض سے خالی ہو، اس کے عوض میں کچھ نہ ہو اور وہ مشروط ہو، اضافہ ہو، یہ سود کہلاتا ہے، ربا کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں، ایک ہے ربا الفضل اور ایک ہے ربا النسیہ۔ ربا الفضل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سود جس میں کمی بیشی ہو، اور ربا النسیہ کا مطلب ہے وہ سود جس میں ادھار کا پہلو ہو۔ تو حدیث مبارک کہتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی مشہور کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف ما شئتم۔ کہ یہ 6 چیزیں حضور نے گنوائی، فرمایا کہ سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں۔ جب یہ 6 چیزیں ہوں آپس میں ان کا تبادلہ ہو رہا ہو تو فرمایا بالکل ہاتھوں ہاتھ ہو، برابر برابر ہوں، اور جب یہ اجناس مختلف ہو جائیں تو پھر جیسے چاہو بے کرو جب کہ ادھار نہ ہو۔ اب اس حدیث کے اندر 6 چیزیں بتا کر بطور مثال یہ بتا دیا گیا کہ یہ 6 چیزیں ہیں، ان کے اندر کمی بیشی بھی جائز نہیں ہے اور ان کے اندر ادھار بھی جائز نہیں ہے۔ اب اس پر جب فقہائے اسلام نے نظر ڈالی، کیٹیگری بھی کلیئر کر دی کہ اجناس کا اگر فرق ہو اجناس کا، تو یہ فقہائے حنفیہ نے اس میں جو ہے وہ علت نکالی کہ حدیث کو دیکھ کر پتہ چلا کہ ربا کی جو علت ہے وہ ہے قدر مال جنس، یعنی جب 2 چیزوں کی جنس ایک ہو اور قدر ایک ہو۔ قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیل یا وزن، وہ چیز مکیلی ہو، ماپ کر جو ہے وہ بیچی جاتی ہو یا وزن کر کے بیچی جاتی ہو۔ تو جنس ایک ہو اور قدر ایک ہو تو اس صورت میں کمی بیشی یہ بھی سود ہے اور ادھار یہ بھی سود ہے۔ اور اگر جنس اور قدر میں سے ایک جیسی ہو اور ایک ڈیفرنس ہو، الگ الگ ہو، تو اس صورت میں کمی بیشی تو ٹھیک ہے، ادھار جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر جنس بھی الگ ہو جائے، قدر بھی الگ ہو جائے تو صورت میں خود حدیث کے اندر بھی اجازت ہے، اس صورت کے اندر کمی بیشی بھی درست ہے اور ادھار معاملہ بھی درست ہے۔ تو کمی بیشی والا جو سود ہے یہ کہلاتا ہے ربا الفضل۔ فضل کا مطلب یہ ہوتا ہے زیادتی، بالکل، اور جو ادھار والا سود ہے اس کو کہتے ہیں ربا النسیہ۔ ادھار سے یہ تاخیر سے ہے نسیہ۔ تو ربا النسیہ کو ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے اور ربا الفضل کو ربا الحدیث بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو ربا الفضل ہے اس کی حرمت جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، اس لیے اس کو ربا الحدیث کہتے ہیں، اور جو ربا النسیہ ہے اس کی حرمت چونکہ قرآن سے ثابت ہے اس لیے اس کو ربا القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے۔ ہر وہ قرض جس میں نفع کسی قسم کا بھی نفع ہو، مال کی صورت میں نفع ہو یا اور کوئی نفع ہو لیکن وہ مشروط ہو۔ مشروط نفع جو ہے قرض اگر کھینچے گا تو وہ بھی سود ہے، ربا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا، حدیث کی روشنی میں ممنوع ہے۔ کنڈیشنل پروفٹ کی آپ نے بات کی اور مشروط نفع